अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़फ़र सईद ज़फ़रनामा के साथ। नाजरीन, एक सिलसिला हमने शुरू किया था वर्ल्ड हिस्ट्री का। मैंने बताया था आपको कि कुछ दोस्तों की फरमाइश है, कुछ दोस्तों का फीडबैक है कि जिस तरह ये हालात हाज़रा के ऊपर ये सारा काम हो रहा है करंट अफेयर्स पे, नेशनली एंड इंटरनेशनली, इसी तरह से कुछ ना कुछ हिस्ट्री के बारे में भी किया जाए। तो मैंने आपको एक हिस्ट्री का एंगल दिया था उस वक्त। ये कोई 2 हफ्ते पहले एक वीडियो, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के पर्सपेक्टिव्स चल रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। ये फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव्स थे कि कैसे कैसे कौमों की तारीख जो है वो पनपती है, जिसमें सबसे पहली बात मैं याद करवा रहा हूँ। मैं आज मेरा टॉपिक कुछ और है, मैं आपको बताता हूँ अभी। सबसे पहला पर्सपेक्टिव था कि इंसानी तारीख, जो कौमों की तारीख है, ये इंसानी ज़िंदगी के हवाले से है। यानी इंसान का बचपन है, फिर वो जवान होता है, एडल्ट होता है, और उसके बाद फिर डिक्लाइनिंग फेज शुरू हो जाता है, अल्टीमेटली बुढ़ापा आता है, और कौमें भी जिस तरह इंसान दुनिया से चले जाते हैं इसी तरह कौमें भी मिट जाती हैं। दूसरा एंगल जो था वो मौसमों के हवाले से था कि स्प्रिंग है, समर है, फॉल है, फिर विंटर है, फिर इस तरह डिक्लाइन। तीसरा जो पर्सपेक्टिव था वो बहुत ही खूबसूरत था, जिसमें कहा गया था कि ये सारी बातें ऐसे नहीं होती। कौमों की तारीख जो है, ये इसकी जो एबिलिटी है टू एड्रेस द चैलेंजेस, उसके हवाले से कौमों की तारीख लिखी जाती है कि कैसे कौमें पनपती हैं। तो नाज़रीन, इस ज़िमन में मैं ये तीसरे एंगल के साथ ज़्यादा सहमत हूँ, ज़्यादा कन्विंस्ड हूँ। तो इसी ज़िमन में मैं आइंदा जो भी बात करूँगा, जिस मुल्क की भी बात करूँगा या जिस सिविलाइजेशन की बात करूँगा, वो इसी ज़िमन में होगी, तीसरे एंगल के ज़िमन में। तो नाज़रीन, आज हमने जो अपना सबसे पहली सिविलाइजेशन जो चुनी है, जो सबसे ज़रूरी है जिसको डिस्कस करना, उसकी वजह भी मैं बताता हूँ कि क्यों वो चुनी गई है। तो आज हम बात करेंगे चाइना में। वजह क्या है? वजह ये है कि आपको अंदाज़ा होगा सारों को कि इस वक्त चाइनीज़ जो है, वो जिसे रेड ड्रैगन कहा जाता है, ये पूरी दुनिया में फैलता चला जा रहा है हर तरह से। ना सिर्फ ये अपनी इकोनॉमी पे की वजह से, ना सिर्फ ये अपनी इंडस्ट्री की वजह से, ना सिर्फ ये अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, ना सिर्फ ये अपनी आईटी जो इंटरवेंशंस हैं उनकी वजह से, बल्कि अब इसका कल्चर भी पूरी दुनिया में फैलता चला जा रहा है। अब पूरी दुनिया में आपको कहीं भी चले जाएं, आपको बहरतौर चाइनीज़ रेस्टोरेंट ज़रूर नज़र आएंगे, और कुछ नज़र आए ना आए, चाइनीज़ रेस्टोरेंट हर जगह पे। चाइनीज़ कुजीन जो है वो पूरी दुनिया में इस वक्त एक अथेंटिक कुजीन है, माना हुआ कुजीन है, रिकग्नाइज्ड कुजीन है। फिर कुछ हवाले से कुछ बातें ऐसी हैं चाइना की जो वो पूरी दुनिया के लिए एक्सेप्टेबल भी हैं। जैसे चाइना की जो नो वार पॉलिसी है, चाइना पूरी दुनिया में कहीं भी अपने तोसी पसंदाना अज़ाइम नहीं रखता, कम से कम जियोग्राफिकली। ये नहीं है कि चाइना अपना रकबा बढ़ाना चाहता है, नहीं। चाइना जो कुछ भी करना चाहता है वो पूरी दुनिया की फेवर में करना चाहता है। यानी उसका पूरी दुनिया का ख्याल है कि ये लोग बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में अगर कोई फर्ज करें आगे बढ़ रहा है तो ये उसकी एबिलिटी है, ये उसकी सलाहियत है, उसको ये कोई तोसी पसंदाना अज़ाइम नहीं है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि चाइना के ऊपर सबसे ज़रूरी है बात करना। तो आज हम शुरू करते हैं कि चाइना की सिविलाइजेशन कहाँ से शुरू हुई है। तो नाज़रीन, जो हिस्ट्री, नॉन हिस्ट्री है, जो हमें मालूम तारीख है, उस हवाले से जो सबसे पहला काम जो हुआ जो सिविलाइजेशन में, वो येलो रिवर था। येलो रिवर आज भी चाइना में मौजूद है। येलो रिवर की जो सिविलाइजेशन थी, जो तहजीब थी, उसके डॉक्यूमेंट्स हिस्ट्री में मिलते हैं, उसके ट्रेसेस हिस्ट्री में मिलते हैं। अच्छा, वो बकौल उन डॉक्यूमेंट्स के या उन दस्तावेजात के मुताबिक जो सबसे पहली डायनेस्टी थी जिसको बादशाह कहा जा सकता है, वो शैंग डायनेस्टी थी। शैंग, इससे पहले भी चूंकि कुछ मौजूद था, वो लोग मतलब बातें हैं ऐसी, लेकिन उनको हम हिस्ट्री इसलिए नहीं कह सकते। हिस्ट्री नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री वही है जो डॉक्यूमेंट्स में है। जो सीना बसीना है उसको हम हिस्ट्री नहीं मान सकते। आज का हिस्टोरियन इस बात पर मुत्फिक है कि हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ वो जो डॉक्यूमेंट्स के साथ ट्रेस की जा सके। तो शैंग डायनेस्टी पहली डायनेस्टी है, पहली सिविलाइजेशन है येलो रिवर के हवाले से। ये येलो और यांट्स जो एक दोनों दरियाओं की, जैसे यहाँ इंडो पाक में इंडस सिविलाइजेशन थी या इजिप्ट में नाइल सिविलाइजेशन थी,
یا اسی طرح یورپ میں اگر ڈونا سویلائزیشن دریائے جو ڈینیوب ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، تو یہ دریاؤں کی قربت کی وجہ سے یہ سویلائزیشن پنپی ہے۔ تو شینگ ڈائنیسٹی میں کچھ چائنا کی مین لینڈ کو اکٹھا کرنا شروع کیا گیا۔ اس کے بعد پھر زو آئے، زو ڈائنیسٹی تھی، وہ تھوڑی دیر بہت زیادہ اس نے کام نہیں کیا، لیکن ایک کام وہ بہت لمبا چلے نہیں، تھوڑا عرصہ وہ قائم رہے۔ اس کے بعد یہ میں 2000 بیفور کرسچن بات کر رہا ہوں، جو شینگ ڈائنیسٹی ہے یا پھر اس کے بعد آنے والے جو زو ڈائنیسٹی ہے۔ لیکن زوز نے ایک کام بڑا خوبصورت کیا، وہاں پہ انہوں نے ایک بیوروکریٹک سسٹم متعارف کرایا، جو میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں سب سے پہلا بیوروکریٹک سسٹم تھا، بڑا ہی کمپلیکس، بڑا ہی کمپلیکیٹڈ، انتہائی پیچ و خم والا، انتہائی مشکل لیکن انتہائی ایفیکٹو۔ اس کا فائدہ کیا ہوا زوز کو؟ نہ صرف زوز کو فائدہ ہوا بلکہ پورے چائنا کو فائدہ ہوا کہ چائنا مین لینڈ اکٹھی ہونی شروع ہو گئی، یعنی وہ جو ڈائنیسٹی کسی یلو ریور اور یانٹس ریور کے کناروں پہ تھی، وہ اب پھلنی پھولنی شروع ہوگی اور اس نے اپنے جیوگرافیکلی ایکسپینڈ ہوئی، اور پھر وہ چائنا مین لینڈ پوری دنیا کے سامنے ایک نوٹسیبل جیوگرافک خطہ پنپا۔ تو اس کے بعد وہ کچھ دیر بعد پھر ان کی فیملی میں، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے ڈائنیسٹک پالیٹکس میں یا جو منارکس ہوتی ہیں، یہاں سب سے زیادہ خطرہ اپنے گھر والوں سے ہی ہوتا ہے۔ جیسے آج کل پاکستان میں شریف ڈائنیسٹی کو خطرہ پڑا ہوا ہے، مریم سمجھتی ہے کہ شہباز شریف ہو، شہباز شریف سمجھتا ہے کہ مریم فارغ ہو جائے، تو یہ کام چلتے رہتے۔ تو زوز کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہوتا رہا، لیکن ایک کام وہ چونکہ انٹروڈیوس کروا چکے تھے بیوروکریسی کا، اس وجہ سے چائنا مین لینڈ اکٹھا ہوتا ہوتا کافی وسیع و عریض سلطنت بنتی چلی گئی۔ پھر کافی دور آئے لمبے چوڑے، ایک شیعہ، یہ شیعہ میں وہ پاکستانی یا یہ جو اسلام والا شیعہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ XIA شیعہ، یہ ایک ڈائنیسٹی بھی اسی دوران پنپی۔ اس میں انہوں نے بہت سارے کام بھی کیے، جیسے یہ دیوار چین بھی اسی ٹنیور میں بنتی چلی گئی۔ یہ تتاریوں سے خطرہ تھا ان کو۔ یہ چائنا کے نارتھ میں ایک آج بھی اسٹیٹ موجود ہے منگولیا، وہاں سے یہ لوگ آتے تھے، اور پھر کچھ رشین اسٹیٹ سے۔ تو یہ بیجنگ، جس کو کبھی پیکنگ بھی کہا جاتا تھا، یہ اس کو تہس نہس کر کے چلے جاتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے اور پھر دوڑ جاتے تھے۔ تو ٹائم تھوڑا مطلب جلدی آپ کو بتاتا چلوں۔ اس کے بعد جو سب سے نوٹسیبل ڈیولپمنٹ ہوئی چائنا ہسٹری میں، وہ چنگ تھے۔ اس کو چنگ منگ ڈائنیسٹی بھی کہتے ہیں، لیکن چنگ زیادہ عرصہ چلا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تقریباً کوئی 1500 سے لے کے 1400-1500 عیسوی سے لے کے 1912 تک کا عرصہ جو تھا، یہ چنگ ڈائنیسٹی تھی۔ بڑے بڑے کام کیے انہوں نے اس دوران، بے شمار بڑے اسٹرکچرز بنائے انہوں نے، ٹریڈ روٹس بڑے اچھے چلائے۔ یہ سلک روٹ بہت پرانا قدیم آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نقصان یہ ہوا چنگ ڈائنیسٹی میں کہ یہاں پہ اوپیم وار شروع ہو گئی۔ چائنا پوری دنیا میں سب سے زیادہ اوپیم پروڈیوس کرنے والا ملک بن گیا، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ جب ایکسپورٹ کر رہے ہوتے تھے تو ان کے اپنے لوگ بھی پھر افیم زدہ ہو گئے، نشئی سمجھ لیں۔ تو obviously جب کسی ڈائنیسٹی میں، کسی بادشاہت میں، کسی سلطنت میں لوگ زیادہ نشئی ہو جائیں تو پھر وہاں پہ کوئی نہ کوئی باہر سے آ کے یلغار کرتا ہے۔ تو اس اوپیم وار کے دوران برٹشرز اتنے تگڑے ہو گئے کہ انہوں نے سو کالڈ ڈیموکریسی امپورٹ کی، چائنا میں ایکسپورٹ کی سوری، اور چائنا میں پھر 1912 میں ایک ریپبلک آف چائنا کے نام سے ایک برٹش کنٹرولڈ کالونی بن گئی۔ آلدو کہ وہ مین لینڈ پہ حاکم نہیں تھے، وہ صرف آئی لینڈ جو ہے ہانگ کانگ کا اس کے اوپر حاکم تھے، لیکن ان کا انفلوئنس پورے مین لینڈ پہ تھا۔ تو اوپیم وار برٹشرز جیتے انڈیا میں بیٹھ کے، انڈیا نہیں پورے ساؤتھ چائنا سی میں بیٹھ کے۔ تو لیکن چائنا 1949 تک تقریباً غلام رہا برطانیہ کا۔ یہ ایک ایسا ٹائم ہے چائنیز ہسٹری میں، یہ تقریباً کوئی 40 سال، یہ 40 سالہ
غلامی چائنا نے دیکھی. اسی غلامی کے دوران ہی 2 سال انہوں نے غلامی جاپان کی بھی دیکھی. 1942 سے 1944 تک جاپان چائنا کے اوپر باقاعدہ قابض رہا. آج بھی یہ جو ان کی ٹسل چل رہی ہے اس کی وجہ بہرطور یہی ہے. یہ دکھ ہوتے ہیں نا, گہرے صدمے ہوتے ہیں جو انسان بھلا نہیں سکتا. کسی نے کسی کے اوپر غلامی کا توق گلے میں ڈالا ہو تو پھر وہ بھولنا اتنا آسان نہیں ہے, مشکل ہے. اینی ہو, میں جلدی آگے بڑھتا جاؤں. 1949 میں جب یہ چائنیز ریولوشن آیا اور برٹشرز کو انہوں نے مار بکایا اور جاپنیز سے بھی جان چھڑائی, اور پھر چیئرمین ماؤ انہوں نے باغ ڈور سنبھالی, تو انہوں نے پھر 2 کام بڑے کرنے شروع کر دیے. انہوں نے چائنا کو پہلے دن سے کلچرل اور سوشل ڈیولپمنٹ سے روشناس کروایا. پہلی بات جو چیئرمین ماؤ نے سب سے بڑی کی, اس نے ایک لانگ مارچ کیا. یہ پاکستان میں آج کل لانگ مارچ کا آپ نام سن کے تھک چکے ہوں گے. یہ انتہائی فضول لفظ لانگ مارچ استعمال کرتے ہیں. یہ لانگ مارچ سمجھتے ہیں جی ٹی روڈ مارچ لاہور سے اسلام آباد, یہ 200-300 کلومیٹر کا ٹوٹا سفر کر کے تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے لانگ مارچ کیا. لانگ مارچ کی ہسٹری چیئرمین ماؤ نے انٹروڈیوس کروائی. چیئرمین ماؤ نے پورے چائنا کا ٹریول کیا, اور وہ ٹریول 1 سال کا تھا, پورا 1 سال. ہزاروں لوگوں کی جانیں گئیں اس میں, لاکھوں لوگوں کا نقصان ہوا, بے شمار فنڈنگ, بے شمار اویئرنیس کریٹ کی گئی, ذمہ داروں کو جگایا گیا, او پی ایم سے جان چھڑوائی گئی, پورے چائنا کو سمجھایا گیا کہ بھائی تمہارا اصل پوٹینشیل کیا ہے, تم کیا بننے جا رہے ہو یا کیا بن سکتے ہو. تو پورے چائنا کو موبلائز کیا چیئرمین ماؤ نے, اور ظاہر ہے ان کے فوراً بعد چین لائی نے بھی ان کا بہت زیادہ ساتھ دیا. جو 2 بڑے آسپیکٹ چیئرمین ماؤ نے انٹروڈیوس کروائے وہ کلچرل اور سوشل ڈیولپمنٹس سے منسلک تھے. اس کے بعد جو سب سے بڑا کام میری نظر میں کم از کم کیا ہے, اگر کسی نے میں کہوں گا تو وہ ڈینگ تھے. ڈینگ یہ 1980s کا دور ہے. ناظرین, آپ کو میں نے بتایا کہ شینگ ڈائنیسٹی کے بعد جو زوز آئے انہوں نے بیوروکریسی انٹروڈیوس کروائی چائنا میں. اس کے بعد جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ 1980 میں ہوئی, 80s میں, 84 سے آن ورڈ. وہ ڈینگ تھے جو پریزیڈنٹ تھے چائنا کے. انہوں نے چائنا میں ایک ایسا خوبصورت بیوروکریٹک سسٹم ڈیزائن کیا, انٹروڈیوس کروایا, اور پھر اس کو امپلیمنٹ کیا. اس امپلیمنٹیشن میں چائنا نے سب سے بڑا جو گین لیا وہ یہ تھا میرٹ. ناظرین, چائنا میں جتنے مور دین 70% بیوروکریسی کو ریٹائر کیا گیا, اور صرف 30% پرانے لوگ رکھ کے نئے 70% لوگ جو ینگ لاٹ تھی, پڑھے لکھے نوجوان تھے, جو کچھ کرنا بھی چاہتے تھے, ایمبیشیس تھے, ان لوگوں کے درمیان ایک کمپٹیشن کریٹ کیا گیا. اس کمپٹیشن میں سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوا کہ بھائی میرٹ بیسڈ پرفارمنس سسٹم جو انٹروڈیوس کروایا گیا, اور اس وجہ سے اب دیکھیں 1980 سے 1980s میں ورلڈ اکانومیز میں چائنا کا نمبر 10 پوزیشن بھی نہیں تھی, یعنی یہ 10ویں نمبر پہ بھی نہیں تھے, بلکہ 95 تک یہ 10ویں نمبر پہ بھی نہیں تھے. ایشین اکانومیز میں یہ آگے تھے ٹاپ 10 میں, لیکن پوری دنیا کی اکانومی میں یہ کہیں نہیں تھے. اینی ہو, پھر اس وجہ سے انہوں نے آہستہ آہستہ گین شروع کیا. یہ 70% جو نئی لاٹ آئی بیوروکریسی نے, اس نے جو ونڈرز کریٹ کیے وہ آج آپ کو نظر آ رہے ہیں. اب ٹائم بہت زیادہ ہو گیا, میرا دل کر رہا ہے ایک پروگرام دوبارہ کروں چائنا پہ. تو اگلی جو جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو آج آپ کو نظر آ رہی ہیں, یہ پھر انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.